بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار ملزمان پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس قانون کی توسیع عمران حکومت نے کی تھی اور وہ خود اس کا شکار ہو گئی ہے۔ 9 مئی کے واقعات بالکل ناقابل برداشت ہیں اور بلا شبہ یہ ریاست پاکستان اور اس کی فوج پر حملے کے مترادف ہے، بلکہ یہ حملہ ہی ہے۔ یہ پاکستان کے استحکام کو پارا پارا کرنے کی ایک مذموم کوشش تھی۔ لیکن ٹھہریے، فوجی عدالتوں کے قیام سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں عدل کا نظام اس قدر بوسیدہ اور فرسودہ اور ناکارہ ہے کہ ریاست کے سب سے طاقتور ادارے کو بھی وہاں سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک انصاف میں ہر مرحلے پر تاخیر اور ناانصافی ہوتی ہے۔ چھوٹی سے لے کر بڑی عدالت تک رشوت کا بازار گرم ہے۔ چھوٹی عدالتوں میں کھوکھے تو بڑی عدالتوں میں ٹرک۔ یہ جرم کی زبان میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کی اصطلاح ہے۔ سپریم کورٹ کے لیے ایک ٹرک یعنی اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے 1 ارب روپیہ۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ عدالت کے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ عوام کو عدلیہ پر اعتماد ہے اور نہ ہی فوج کو، اور آج کل تو عدلیہ ایک سیاسی جماعت کی کارکن بنی ہوئی ہے۔ اب تک عدلیہ اس معیار تک نہیں گری تھی۔ صرف ہم کو ہی عدلیہ سے یہ شکایت نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ دنیا میں انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے کس مقام پر ہے، اس بارے میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے 140 ممالک میں پاکستان کا نمبر انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے 129واں ہے، اور جنوبی ایشیا میں 6 ممالک میں اس کا نمبر 5واں ہے۔ یہ 2022 کی رپورٹ ہے۔ جنوبی ایشیائی خطے میں نیپال انصاف کی فراہمی میں سب سے آگے ہے اور عالمی رینکنگ میں بھی اس کا نمبر 69واں ہے۔ اس کے بعد سری لنکا اور بھارت کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان انصاف کی فراہمی میں بھی ایک ہی صف میں ہیں اور بہت پیچھے ہیں۔ یہ تو تازہ ترین واقعات ہیں جن میں ثابت ہوا ہے کہ ہماری عدالتیں آئین و قانون سے ماورا فیصلے کرتی ہیں۔ اپنے کسی بھی فیصلے میں عدالتوں نے آئین اور قانون کے کسی شق کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ یہ بھی ہماری سپریم کورٹ کی تاریخ ہے کہ عدلیہ نے ایک آمر کو آئین میں ترمیم کا حق دے دیا۔ یہ حق تو خود عدلیہ کو حاصل نہیں ہے، لیکن موجودہ چیف جسٹس نے بھی آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی کام لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کو اپنے تئیں بحال کر کے دوبارہ قومی اسمبلی میں بھیجا ہے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ججوں نے کبھی قانون کی کسی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایسے میں جب 9 مئی جیسے واقعات پیش آتے ہیں تو ملک کے مقتدر اداروں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کو انصاف چاہیے، اور یہ انصاف نہ موجودہ عدالتی نظام دے سکتا ہے نہ موجودہ عدالتیں دے سکتی ہیں۔ 21ویں ترمیم اور ملٹری کونسل کی تشکیل عمران خان نے کی تھی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ فوج جیسے طاقتور ادارے کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے، لیکن فوجی عدالت پاکستان کی دنیا میں عزت و توقیر کم کرتی ہے۔ اگرچہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں، دنیا بھر میں فوجی عدالتیں فوجی اہلکاروں اور افسران کے لیے قائم کی جاتی ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 فوجی اہلکاروں اور ریاست کے دشمنوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پاکستان کی مختلف حکومتوں نے ان فوجی عدالتوں کا دائرۂ اثر شہریوں تک بڑھا دیا ہے۔ ان کی خرابی یہ ہے کہ بسا اوقات یہاں انصاف کا قتل ہو جاتا ہے۔ پرویز مشرف اور ان کے جانشین آرمی سربراہان نے فوجی عدالتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزائیں ملنا چاہیے، لیکن ہمارا نظام عدل بری طرح سڑ چکا ہے، اس سے انصاف کی بالکل بھی توقع نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں تحریک تحفظ عدلیہ کے سربراہ حشمت حبیب ایڈوکیٹ مایوس نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے ملزمان پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت نہیں، کیونکہ عدالتوں کا موجودہ نظام انصاف کے انتظام کے لیے کافی ہے،
اور مجرموں کو اس کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے۔ تحریک تحفظ عدلیہ کے صدر حشمت حبیب نے کہا کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں ملزمان کی کیٹیگریز کی وضاحت کی گئی ہے جن پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، اور سیکشن 2(1)(d) کے تحت ایسے دیگر افراد کو شامل کیا گیا ہے جو غداری کے لیے اکسائیں یا اکسانے کی کوشش کریں۔ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کو اس کی ذمہ داری یا حکومت سے وفاداری سے ہٹانا یا ملکی دفاع کے خلاف کام کرنا جرم تصور کیا جائے گا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت جرم کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دفعہ کے مطابق ملوث ملزم کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت فراہم کی گئی عدالتوں کے ذریعے اور خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر جب آرٹیکل 10 کے تحت تمام ملزمان کو منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کی ضمانت دی گئی ہے۔ لہذا علیحدہ خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام سے مجموعی طور پر شدید اعتراضات پیدا ہوں گے۔ موجودہ عدالتی نظام کی تباہی پر حشمت حبیب نے کہا کہ درحقیقت تفتیش اور ٹرائل کے حوالے سے سخت نگرانی کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلا جیک ڈپارٹمنٹ کو تفتیش سے لے کر ٹرائل تک شامل کیا جا سکتا ہے۔ حشمت حبیب نے کہا کہ شہریوں کی آزادی اور ملزمان کے حقوق بنیادی حقوق ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تحقیقات کے نتیجے میں کچھ ملزمان آرمی ایکٹ کے تحت پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ایکٹ کے تحت تفتیش اور مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں جو لوگ گمراہ کیے گئے ان کے ساتھ نرمی کی گنجائش آرمی ایکٹ میں فراہم کی گئی ہے۔ حشمت حبیب صاحب کا یہ بیان چشم کشا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ہم اپنے ملک میں انصاف کا بول بالا کیسے قائم کریں، کس طریقے سے ہم اپنے عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد بحال کریں۔ 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا، بڑی تعداد میں گمراہ کیا گیا، اور یہ گمراہ کرنے والوں کو ہی سزا ملنی چاہیے، بے گناہ لوگوں کو یا گمراہ ہونے والوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ ان کے لیے کچھ نرمی برتنی چاہیے، کچھ نہ کچھ سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے قانون کو توڑا ہے اور خطرناک حد تک چلے گئے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ حشمت حبیب صاحب کا مشورہ ہے اور یقیناً اس مشورے پر غور بھی کیا جانا چاہیے، اور فوجی عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے عوام کے ساتھ کس حد تک نرمی برت سکتے ہیں اور ان کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ملک میں عدل کا بول بالا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، اس کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے تو اپنے حصے کا چراغ جلا دیا ہے، آپ بھی اسے آگے بڑھائیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ویلاگ کو پسند کریں گے، اسے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تنقید کریں گے، تبصرہ کریں گے، اس کی تائید کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔